السلام علیکم جی، شفیق امان، خالد قیوم اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، بڑا افضل دن ہے اور ہماری دعا ہے کہ اس دن کی جتنے بھی فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ عطا فرمائے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے کس طرح اہم خبروں کو ہیڈ لائنز کو کور کیا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت کا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بڑا فیصلہ، 38 لگژری آئٹمز پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا آٹے پر 200 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی امریکہ میں سفارتی مصروفیات کو آج کے تمام قومی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی، 38 لگژری اشیاء کی درآمد پر 3 ماہ کے لیے مکمل پابندی۔ گاڑیاں، موبائل فونز، فرنیچر، اسلحہ، کراکری، بیکری آئٹمز سمیت دیگر شامل۔ روزنامہ جنگ نے مریم اورنگزیب کے بیان کو سرخی کے طور پہ لیا۔ پاکستانیوں کو قربانی دینا پڑے گی، ہنگامی معاشی اقدامات سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی، وزیر اطلاعات۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی وزیر خارجہ کے بیان سے متعلق ہے، بھیک نہیں تجارت، امریکہ کی مخالفت کرنے والوں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، بلاول بھٹو۔ روزنامہ خبریں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کو اہمیت دی۔ وزیر اعلیٰ کا 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 روپے، کینسر کی ادویات مفت فراہم کرنے کا اعلان۔ روزنامہ ایکسپریس نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا، آٹے پر 200 ارب روپے کی سبسڈی، 10 کلو کا تھیلا 160 روپے سستا، جلد ہسپتالوں میں کینسر اور دیگر ادویات بھی مفت ملیں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ روزنامہ دنیا نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو ہائی لائٹ کیا، لوگ عمران خان کے جلسوں کا اثر نہ لیں، ملکی بقا کے لیے فوج کے ساتھ ہے فضل الرحمان۔ روزنامہ نئی بات کی سرخی کے الفاظ ہیں، یوم تکبیر، وزیر اعظم کا 24 سال مکمل ہونے پر 10 روزہ تقریبات کا اعلان۔ انگلش اخبار ڈیلی ٹائمز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، گورنمنٹ امپوزز بین آن امپورٹ آف آل لگژری آئٹمز۔ ڈان اخبار کی مین سٹوری ہے، گورنمنٹ اسکریمبلز ٹو کٹ ڈاؤن ایگزوربیٹنٹ امپورٹ بل۔ ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے، بین آن لگژری آئٹمز امپورٹ ٹو بینیفٹ کنٹری پی ایم۔ دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے، پی ایم ویز آپشنز ایز پولیٹیکل اکنامک کرائسس ڈیپن۔ دا نیوز نے وزیر خارجہ کے بیان کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی، پاکستان یو ایس بوتھ وانٹ ٹو بوسٹ ٹائز، بلاول۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ ہنگامی معاشی اقدامات سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی، مریم اورنگزیب۔ یوم تکبیر، وزیر اعظم شہباز شریف کا 24 سال مکمل ہونے پر 10 روزہ تقریبات کا اعلان۔ بھیک نہیں تجارت، امریکہ کی مخالفت کرنے والوں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، بلاول بھٹو زرداری۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 روپے، اب جیل کا دروازہ نیازی کے لیے کھلے گا، حمزہ شہباز۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان کا اداریہ ہے، ٹی ٹی پی پی سٹاکس، اور روزنامہ نوائے وقت میں سعید آسی صاحب کا کالم ہے، دامن کو آج ان کے حریصہ نہ کھینچیے، اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے مولانا۔ السلام علیکم جناب، آپ صاحب کو جمعہ مبارک ہو جی۔ آپ کو اور جمعے کے ساتھ ساتھ میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھنے جائیں تو سر پہ کچھ رکھ کے جائیے گا، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آلموسٹ 50 کو ٹچ کرتی ہے کہ دن میں کسی جگہ جا کے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک تو سر کو ڈھانپا جائے اور پانی پینے کو ذرا زیادہ بڑھایا جائے تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو سکے۔ اور کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک چیز شفیق صاحب اور بھی بڑھ رہی ہے کہ ہیضے کی بیماری جو ہے وہ بھی سامنے مریض آ رہے ہیں، تو اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پانی پئیں، لیکن پانی کو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ پانی صحیح ہے، بہتر ہے، اور پھر یہ کہ جیسے میں نے کل بھی ہم بات کی تھی کہ اپنا گرمی میں خیال رکھیں، اور سن سٹروک جو ہے یہ بہت کامن اگلے دنوں میں آنے والا ہوگا، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نا خالد صاحب، ان کو تو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ پنجاب کے اندر بھی 700 سے زائد جو ہیں وہ ہیضے کے مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اسپتالوں میں، لیکن زیادہ یہ وبا جو ہے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں شرائط کر کے نا، اب ہماری عمر کے لوگوں کو آپ نے کہا کہ بڑی عمر کے لوگ کریں، یہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بچے اسکول میں بھی بچے بیہوش ہو رہے ہیں، بچے اسکول میں بیہوش ہو رہے ہیں۔ میرا اپنا بیٹا گزشتہ ہفتے جو ہے نا وہ ہیٹ سٹروک کا ہی وہ شکار ہوا، تو یہ بہت ضروری، بہت آپ نے اچھی بات کی ہے۔ نہیں وہ جہاں تک بچوں کے بیہوش ہونے کی بات ہے، میرا بیٹا تو اسکول جانے سے پہلے بیہوش ہو جاتا ہے، وہ اور وجہ اور بچوں کے پیپر بھی جو ہیں وہ۔ اچھا لیکن ایک بات آپ مانیں، خالد قیوم نے جب بتا رہے تھے نا
تو جو خالد کیوم کا ایکسپریشن ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں, وہ اس سے خبر کی سینسٹیوٹی جو ہے نا اہمیت بڑھتی ہے. جو اصل بات ہے سارے نظام ہی اس وقت آپ کو پتا ہے تاثر پر چلتا ہے, تو تاثر تو ہونا چاہیے. اب بیانیہ میں بناتے ہیں بڑا سبق دیا. ہاں جی ہاں جی بالکل, ایک جملے میں خالد کیوم نے آج چھکا مارا جی. تو کل جو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. موجودہ معاشی صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں نا شفیق صاحب, اور جس ایمرجنسی کا معاشی ایمرجنسی سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں جو کل پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی 38 جو اشیاء ہیں ان کی درآمد پہ پابندی لگا دی ہے. اس میں گاڑیاں ہیں, موبائل فون ہیں, چاکلیٹ ہے اور بہت کچھ ہے, اور 6 ارب ڈالر کا اس سے سالانہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور ان حالات میں جب ہم ایک ایک پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کار کا اچیومنٹ ہوگی. بالکل صاحب, کل انہوں نے بتایا کہ 6 سے 8 ارب روپے ڈالر بچیں گے, سالانہ بچیں گے ڈالر. یہ بہت بڑی رقم ہے. اور اس پہ کل جیسے عاصم صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. بالکل صحیح ہے. صرف حکومتی اقدامات پہ نہیں کہ حکومت یہ کرے ہم کیا کر رہے ہیں, بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے ایک تجویز دوں گا معاشی ایمرجنسی لگا دیں. آپ کو یاد ہے محمد خان جنیجو نے چھوٹی گاڑیاں, تمام وزیر بھی چھوٹی گاڑیوں میں آ گئے تھے, اس میں پیٹرول کی بچت ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب جتنے ویژنری ہیں وہ یہ اقدام کر گزرے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حکومت ہماری یہ کولیشن گورنمنٹ ہے نا, لیکن وہ اگر ایک انیشیٹو لیں گے کہ پورے ملک میں ایک معاشی ایمرجنسی لگا دیں, صحیح, اس میں پیٹرول کی چھوٹی گاڑیوں کر دیں, پھر اپنا پول کر لیں, جیسے دفتر جاتا ہے اسکول جاتا ہے, تو بجائے کہ ایک گاڑی ایک بندہ ہو, وہ پول کر لیں, اور اس میں آپ کی پیٹرول کی بچت ہوگی اور آپ کے جو باقی معاملات میں بچت آئے گی. اب یہ ہے کہ اپنا حکومت نے تو اقدامات کر دیے, اتنی بڑی یہ اپنا انہوں نے کر دیا, لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اس پہ باز نہیں آئیں گے, وہ تو خرچ کریں گے. لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کا جو چور دروازے ہیں, جو اپنا لوپ ہولز ہیں, ان کو بھی بند کریں, اور ڈالر کو باہر نہ جانے دیں. سب سے بڑی بات ہے ڈالر کو باہر نہ جانے دیں, کیونکہ اب جب ایسی افراتفری ہوتی ہے تو آپ کے فارکس ڈیلر, آپ کے دوسرے لوگ ڈالر بائی کرتے ہیں, اور مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہوتا. مارکیٹ میں ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. صحیح, یہ حکومت کے اقدامات ٹھیک کیے ہیں بالکل, لیکن ہمیں بطور قوم بھی اس میں کرنا چاہیے. اور اس میں یہ نہیں کہ صرف حکومتی اتحاد, اپوزیشن کی بجائے اس وقت پاکستان کی سیاست کرے. رات میں شاہد خقان عباسی صاحب کو سن رہا تھا تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ بھول جائیں کہ ہماری کوئی کولیشن گورنمنٹ ہے, آپ آئیں, سب مل کے ملک کو اس معاشی بحران سے نکالیں. تو میرا خیال ہے اس میں اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے. سیاست کریں آپ جو مرضی کریں, لیکن سیاست میں پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے ساتھ سیاست نہ کریں, پاکستان کے لیے سیاست کریں. بالکل ٹھیک ہے. ایک رپورٹ میں شیئر کرتا ہوں جی, پھر آپ کی طرف عاصم میں آتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں. ایک رپورٹ دیکھیے جی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لگژری آئٹمز کو بین کیا جا رہا ہے. حکومت نے ملک کی تیزی سے بگڑتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی کی بنیاد پر 38 لگژری غیر ملکی اشیاء کی امپورٹ پر مکمل پابندی عائد کر دی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے حکومتی فیصلوں پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جولری, چمڑا, چاکلیٹ, جوسز اور سگریٹ کی درآمد پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. بڑی گاڑیوں اور موبائل فونز کی درآمد پر بھی مکمل پابندی عائد کی گئی ہے. تمام وہ آئٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ وہ لگژری آئٹمز ہیں, وہ نان اسینشل جن کو غیر ضروری آئٹمز کہا جاتا ہے, اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. اور اس کے اندر فوڈ آئٹمز ہیں, اس کے اندر تزئین و آرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں, اس کے اندر تمام امپورٹڈ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں. وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس پابندی کا 2 مہینے میں اثر زر مبادلہ کے ذخائر پر آئے گا اور دیگر اقدامات سے سالانہ بنیادوں پر 6 ارب ڈالر کے مثبت اثرات معیشت پر ہوں گے. ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر, اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت, اور یہ تمام چیزیں 2 مہینے کے لیے جو اس کا فورن ریزرو ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اور سالانہ یہ تمام چیزیں بین کرنے کے ساتھ ساتھ سالانہ جو اس کا امپیکٹ ہے دیگر اقدامات کرنے کے بعد وہ $6 بلین سالانہ امپیکٹ ہوگا.
उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में मुल्क की तरक्की की शरह 6% थी। गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क की मैशत को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। मुल्क के अंदर अभी इमरजेंसी सूरत हाल है। अवाम को मौजूदा सूरत हाल में कुर्बानी देना पड़ेगी। आसिम, एक दो चीज़ें इसमें मरियम साहबा की, एक तो ये कि कौम को भी तैयार होना चाहिए। अच्छा, मुझे वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ हैं, पहले जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम बात कर रहे हैं कल जो 38 अशिया की दरामद पे पाबंदी लगाई है, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना है कि इससे सालाना 6 से 8 अरब डॉलर की बचत होगी। तो अगर सर ये हो जाए तो कोई बुरी तो नहीं है? 8 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर सालाना बचना, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पाकिस्तान के लिए इकदाम होगा। जी जी, मैं खुद समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है ये। बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। 200 रुपए डॉलर पे पहुंचाने के बाद लिया, बट चलें देर आए। ये बात सही है कि अब हमने एक साल में 5 अरब डॉलर वापस करने होते हैं कर्जा। तो अगर 6 अरब हम बचा रहे हैं तो फिर हमारा कर्जा तो वापस हो जाएगा सही इन दी कॉन्टेक्स्ट। और ये भी मुझे कभी नहीं समझ आई कि इतने गरीब मुल्क में इतनी महंगी गाड़ियां लाने की तो कोई तुक नहीं था। एट द सेम टाइम ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी फरोग देगा, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी तो कोई ना कोई चीजें बनाएगी और बेचेगी। अनफॉर्चुनेटली चीजें क्योंकि कंट्रोल नहीं है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का, और तो चीजें महंगी करनी शुरू कर दी हैं डोमेस्टिक भी मार्केट्स में। यहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना अगर महंगाई कंट्रोल, मगर इकोनॉमी पे इसका पॉजिटिव असर होगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइएगा कि डेफिनेटली जब आप इंपोर्ट बंद करेंगे तो फिर गैर कानूनी ज़राए जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे स्मगलिंग है, इस तरह की चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि इसे मुकम्मल होमवर्क के साथ इसे अप्लाई करना चाहिए सर, इस फैसले को। ये आप सही कह रहे हैं कि अगर स्मगल होके आ रही हैं, मगर देखें जो चीजें स्मगल होंगी वो सिर्फ अमीर आदमी खरीद रहे हैं ना, क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स हैं। बहुत कम ऐसी होंगी चीजें जो गरीब आदमी के यूज में होंगी, और मेरा ख्याल है उन पर कोई बैन नहीं होगा। तो अमीर आदमी अगर अपनी जेब से थोड़े से और पैसे निकाल देता है तो शायद इकोनॉमी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट एट द सेम टाइम ये बात सही है कि आपको स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी, आपको प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करना पड़ेगा, आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मैकेनिज्म हैं चीजों को वो फाल होंगे तो आप इसका गरीब आदमी को भी फायदा होगा और इसका इकोनॉमी को भी फायदा होगा। डॉक्टर साहब, क्या ही अच्छा हो कि इसके साथ साथ जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए, और हो सकता है लोगों को एक दफा लोकल इंडस्ट्री वो उस लेवल तक चीजें ना दे सके, उसके करीब करीब दे सके, और लोग इस तरफ मुतवज्जह हो जाए अपनी पाकिस्तान के प्रोडक्ट की तरफ। जी, बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट की तरफ हमें जाना चाहिए। सिर्फ उसकी एक छोटी सी शर्त ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स हैं वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचें। सही कह रहे हैं। अगर सब स्टैंडर्ड बेचेंगे तो फिर डबल नुकसान है ना चीजों का, कि गरीब आदमी या मिडिल क्लास का बंदा जो है वो एक तो महंगी चीज खरीदे, फिर वो सब स्टैंडर्ड खरीदे, तो फिर वो खुद रुझान फॉरेन प्रोडक्ट की तरफ जाता है। इसलिए जब लोकल इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो और लोकल इंडस्ट्री क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही हो तो फिर कोई फॉरेन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता। ठीक है सर, ये आखिरी सवाल आपसे सर। अभी हमारे शफीक अवान साहब कह रहे थे कि हमें मुआशी इमरजेंसी जो है वो लगा दें। जिस हालात से हम गुजर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं श्रीलंका जैसे, तो उसमें तो सर आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसले जैसे ये वाला है, इस तरह के मजीद फैसले लेने की ज़रूरत है। जी जी, देखें इकोनॉमिक इमरजेंसी तो उस वक्त होती है जब गवर्नमेंट सारा कंट्रोल कर रही होती है। आपको प्राइवेट सेक्टर को फरोग देना है, आपने उनको पॉलिसी देनी है कि कौन से प्रोडक्ट्स मुल्क में बना के बाहर बेचने हैं। आपने जो बात की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है और हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि अगर एक गवर्नमेंट प्लान दे दे
इकोनॉमिक प्लान और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके वो प्लान दे दे तो फिर वो लॉन्ग टर्म होता है। आपने जो बात की है वो है कि हम अगर सोलर पैनल्स की इंपोर्ट जो है वो सस्ती कर दें, सोलर पैनल्स को डोमेस्टिकली भी बनाना शुरू कर दें, तो लोग बैरूनी तेल के बजाय पाकिस्तानी बिजली खुद बनाना शुरू कर देंगे। वहाँ भी हमें डॉलर की बचत होगी। खुर्दमी तेल, ये जो हम कुकिंग ऑयल है वो जो इंडोनेशिया से मंगवाते हैं, वो भी अगर हम अपने डोमेस्टिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना शुरू करते, पाम ऑयल भी कर रही है, तो फिर हम फिर भी हमारे डॉलर बचेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दूध, हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हम पनीर इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर पनीर बनाना, तो ये सही है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन बहुत हैं। बिल्कुल ठीक। एक और सोल्यूशन है, वो ये है कि पाकिस्तानी जो बाहर से पैसे भेजते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत करते दें ताकि वो ज्यादा पैसे भेजें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे। आसिम, जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, और अगर हम आज, चलो कोई नहीं, लेट हो जाता है, लेकिन हाँ कहीं से तो आगाज़ करना होता है ना, तो क्या अच्छा हो कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना शुरू करें और वो भी प्रोडक्ट बनानी शुरू करें। बहुत शुक्रिया राना साहब। बिल्कुल बड़ी आपको मालूम ही है कि प्रोफेसर डॉक्टर साहब उस्ताद भी हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी हाँ जी, हाँ, जो है मैशत से गुजरी है, और जो उनकी बातें हैं असल में कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, तो ये हैं असल लोग जो आपको सही मैशत की तरफ लेके जा सकते हैं। यहाँ पर टेक्नोक्रेट्स दीगर आ जाते हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आपकी मैशत जब बनाएंगे तो मामला थोड़े से बिगड़ेंगे। लेकिन बात जो आपने की है, बात यही है कि हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को जो है ना बड़ा मजबूत करना होगा, और उसके लिए हमें उन्हें इंसेंटिव्स भी देने होंगे, जहाँ पर हम जो बाहर की दुनिया से चीज़ें मंगवाने को रोक रहे हैं दरामदी अशिया के ऊपर, जो कि आम जो जिस तरह बात डॉक्टर साहब ने भी की, मैं उससे सेकंड करूँगा कि जो आपकी ख़तः गुर्बत से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें तो ये इन चीज़ें नहीं चाहिए ना, जो ख़तः गुर्बत से जो नीचे है, ये तो बहुत ऊपर की जो आपके अपर क्लास जो है, एलीट क्लास, उनकी ज़रूरत है ये चीज़ें, कि उन्हें जनाब ऑडी गाड़ी चाहिए, उन्हें महंगी से महंगे मर्सिडीज़ चाहिए, परफ्यूम्स चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, और इन्हें दीगर चीज़ें चाहिए। लेकिन असल में इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है, ये एक आपकी इस वक्त हंगामी मौशी सूरत हाल है। और ये जिस तरह कल मरीम साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, हमें बड़े अहम इकदाम उठाने होंगे और हमारे साथ कौम को भी साथ खड़ा होना होगा। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि कौम उनके साथ भी है, क्योंकि आप अगर तमाम इस वक्त देखें तो जो कौमी धारे में जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब का मैंडेट इस गवर्नमेंट के पास है। तो ज़ाहिरी बात है इन्होंने इत्तेहादियों के साथ मशवरा करके ही इस तरफ आए हैं। अब अगर जब हम आते हैं कि आप देखें $5 अरब हम कर्ज की में दे रहे हैं शक्ल में, और ये एक अच्छा इक़दाम है, दे रहा है, दुरुस्त है कि $6 अरब की पहले ही जो इन्होंने एक लेके आए हैं कि $6 अरब की सालाना इसमें बचत होगी, तो कम से कम आपको $1 अरब तो आपका बचेगा ना। एक दबाव भी खत्म हो गया यार, वो जो हम पे वो हर साल पड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देख उस असल में उसी वजह से तो आपका मौशी जो पहिया है वो रुका हुआ है, धंसा हुआ है बल्कि। बिल्कुल। तो ये इसी तरह जो इस तरह के स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन बात वहीं पर आएगी कि हमें एज अ कौम हमें सोचना होगा, हमें पाकिस्तान को सोच के हमें हुकूमतों को भी सपोर्ट करना होगा, उनकी पॉलिसीज़ को भी सपोर्ट करना होगा, जहाँ पर जिससे आप समझते हैं कि आपकी मैशत को एक नया खून मिलता है, ताज़ा हवा के झोंके वाली बात है ना जी, कि आपके लिए कि इस वक्त इतना दबा हुआ और घुटन ज़दा मौशी जो आपकी सूरत हाल है, डॉलर की प्राइस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर जिस तरह एक पॉइंट इसके अंदर ये ऐड भी कीजिएगा कि जो स्मगलिंग की बात हो रही है, ये स्मगलिंग लेकिन कितनी हो जाएगी? क्या ये $6 अरब आपकी जो है, ये इसमें से देखें आप एक पीनट के तौर पर आप स्मगलिंग ये वही लोग करवाएंगे जिनके पास बहुत पैसा है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे जो कौमी अदारे हैं, कस्टम्स हैं, दीगर जो अदारे हैं, उन्हें भी थोड़ी कानून साजी और इन तमाम मामलात के ऊपर उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। और फाइनली जो इसके साथ साथ मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाहे डॉलर को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, चाहे वो अजनास को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। उसके बाद ही जो आप देखेंगे कि मईशत के जो ये जो स्याह बादल छाए हुए हैं, इंशाल्लाह ये छट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, कल मरियम साहिबा ने भी ये कहा कि कौम को भी थोड़ा सा इस पे कंप्रोमाइज़ करना होगा,
اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ کفایت شعاری جو ہے جب تک نہیں ہم اپنائیں گے تو مسائل رہیں گے، تو قوم کو بھی ذرا ریئیکٹ کرنا چاہیے اس صورتحال میں۔ اچھا دیکھیے رانا صاحب، ایک بات تو واضح ہے کہ کل جو ہماری وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے جو ایکشنز لیے جانے تھے ان کا آغاز کر دیا ہے۔ اور کل یہ جو ہے سب سے بڑا ایک ایکشن تو یہ ہوا کہ یہ جو پرتعیش جو اشیاء تھی، لگژری آئٹمز تھی، ان پر جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں بڑھائے گی۔ پہلے تجویز یہ تھی، وزیر اعظم کو شفیق صاحب یہ تجویز دی گئی کہ آپ یہ کچھ جو آئٹمز ہیں ایسی، ان پر آپ ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے وہ آپ بڑھا دیں تاکہ اس کی جو امپورٹ ہے وہ ڈسکرج ہو، اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو مالی طور پر مستحکم اور مضبوط لوگ ہیں، انہوں نے پھر مہنگی جو ہے وہ چیزیں ڈیوٹی بڑھنے کے باوجود انہوں نے یہ امپورٹ کرنا تھی، اور زر مبادلہ جو تھا اس کی بچت پھر بھی نہیں ہونی تھی۔ وزیر اعظم نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور ان اشیاء پر جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹی لگانے کے بجائے وزیر اعظم نے کہا کہ ان پر پابندی لگائی جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی شخص جو ہے یہ امپورٹ نہ کر سکے۔ ایک معیشت کی بحالی کا دوسرا فیصلہ جو ہے وہ سیریس فیصلہ یہ تھا IMF کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا، جو دوحہ میں آپ جانتے ہیں مذاکرات آج شروع ہو چکے ہیں، اور یقیناً ان کے جو نتائج ہیں وہ نکلیں گے، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری اکانومی پر مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ابھی سٹیپ لیے انہوں نے، یہ شارٹ ٹائم سٹیپس ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں کوئی ہمیں جب تک ہمارے معاشی حالت بہتر نہیں ہو جاتا، جب تک ڈالر سٹیبل نہیں ہوتا، ہماری اکانومی کو بہتر نہیں ہوتی، تو یہ معاشی ایمرجنسی یا جو انہوں نے ابھی امپورٹ پہ پابندی لگائی ہے، یہ کو ہم 10-12 سال کے نہ لگا دیں گے تاکہ ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جب قوموں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے نا تو کڑوے فیصلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شفیق صاحب ذرا اب آپ ملاحظہ کریں خالد صاحب کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ بیچارے صبح سے شام تک 2 روٹی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہیں شام کو جا کے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ گھر کی روزی روٹی جو ہے چلا سکیں۔ اس ملک میں ٹیشو پیپر تک جو ہے باہر سے منگائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں کتوں اور بلیوں کے کھانے باہر سے منگواتے ہیں لوگ۔ اس ملک کے اندر آپ اندازہ کریں کہ چاکلیٹ، اینک، کالی اینک جو ہے وہ باہر سے لوگ منگواتے ہیں۔ یار کیا طریقہ ہے؟ آپ قوم کا حصہ ہیں تو آپ قوم کا حصہ بن کے دکھائیں نا۔ اتنی بڑی تفریق کہ ایک طرف تو لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، اور ایک طرف آپ اپنے کتوں کو بھی کھانے بھی باہر سے منگا رہے۔ تو بھائی اس کے لیے شہباز شریف صاحب کو کوئی بھی کڑوا اسٹیپ لینا پڑے لیں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہی موقع ہیں لیڈرشپ کے لیے، اپنے آپ کو بطور لیڈر ایمرج کرنے کا یہی موقع ہوتا ہے۔ آپ آگے بڑھ کے فیصلے کریں، اور جو بھوکے غریب لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جا کے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ ہم معیشت پہ بہت بات ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 24 سال مکمل ہونے پہ یوم تکبیر کے اعلان کیا کہ 10 روزہ تقریبات کا اعلان ہوگا۔ بڑی بات ہے۔ پاکستان میں آج جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اگر ہماری انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزیشن جو ہے اگر وہ ہے تو وہ ہمارا ایٹم بم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریبات منانی چاہیے، اور پرائڈلی منانی چاہیے، فخر کے ساتھ منانی چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے جو بھی ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف صاحب تک، جن کا کنٹریبیوشن ہے وہ ان کو یاد کرنا چاہیے، انہیں ٹریبیوٹ دینا چاہیے۔ رانا صاحب مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ 24 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پرویز بشیر صاحب کور کرتے تھے پرائم منسٹر مسلم لیگ نون جنگ کے لیے، اور میں کرتا تھا دی نیوز کے لیے، اور انور کدوایی صاحب کرتے تھے نوائے وقت کے لیے۔ تو ہمیں جناب فون آیا کہ آپ والٹن ایئرپورٹ پہنچے، پرائم منسٹر نے بات چیت کرنی ہے، اور صبح کو 8 بجے، ہمیں صبح کو 6 بجے فون کا پایا، ہم گئے وہاں پہ، تو پرائم منسٹر اپنا آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی پتہ ہے میں آپ کو کیوں بلایا آپ کو؟ میں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ کہہ رہے کہ میں ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہوں، جو بھارت نے دھماکے کی ان کو جواب دینے جا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میرے اپنا پرانا آپ کور کرتے ہیں۔ You were there. ہاں میں تھا، پرویز بشیر تھے صاحب تھے، پھر انور کدوایی صاحب تھے، اور سرمد بشیر تھے۔ اچھا، تو یہ ہم اپنا اس وقت 4 میجر اخبار تھے، نہ کوئی ٹی وی تھا،
अच्छा, तो कहने लगे ना शराब खबर बार ना कर देना कि मियां साहब खबर कितने बार करनी है। खैर वो उन्होंने कहा मैं ये भारत को जवाब देने जा रहा हूँ और मैं एटमी धमाके करने जा रहा हूँ। उस वक्त ज़ाहिर ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना कोई और सोर्सेज थे, तो मैं 2-4-5 रिपोर्टर बुलाए उन्होंने और ये उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि हम एटमी धमाका करने जा रहे हैं। अब देखें भारत ने 5 धमाके किए तो उसके बाद हमारा ये लाजमी हो गया था, क्योंकि देखें ये डिटर्जेंट है, ये आपकी ये ना सिक्योरिटी के लिए। जब भारत अगर हम ना कितना उन्होंने ऑफर किया मियां नवाज शरीफ साहब को कि भैया आप अपना इतने बिलियन डॉलर ले रहे हैं, हम अब कर्जे माफ़ कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ का सबका विजन था, उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा आपको बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाबंदियाँ लगा देंगे, लेकिन हमारी अपना जो सिविल और मिलिट्री कहते हैं उन्होंने कहा नहीं, विल गो फॉर इट। और जिसका इसका ख्वाब भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी थी, उन्हें भी उसका कीमत अदा करनी पड़ी, लेकिन इसको तकमील तक पहुँचाया नवाज शरीफ साहब ने। और अब हम एक एटमी कुव्वत वाहिद इस्लामी मुल्क में वाहिद एटमी कुव्वत है, और यही वजह है कि अगर ये हमारे पास ना होता तो भारत जो है जिस तरह कश्मीर पे एग्रेशन कर रहा है, बाकी एग्रेशन कर रहा है, वो हम पे भी चढ़ दौड़ता। तो ये बड़ा अपना एक भुट्टो साहब का शुक्रिया और नवाज शरीफ का शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा अपनी चीज़ दी कि ताहा याद उनके नाम याद रखा जाएगा। यौम तकदीर के हवाले से आसिम मैं चाह रहा था आपका भी कमेंट, डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी हम ट्रिब्यूट देते हैं, जिनकी शबाना रोज़ मेहनत के बाद हम इस काबिल हुए कि हम एक ऐसा हथियार बना सके जिससे अब पूरी दुनिया हमारी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये तो देखें हम खुश नसीब हैं, और सबसे पहले तो हमें सलाम पेश करना चाहिए। मैं सॉरी आपको बात काट, एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम बात कर रहे थे यौम तकबीर के हवाले से, आप भी मेमोरी कोई शेयर कीजिए कि 24 साल पहले हमने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, और पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया था कि पाकिस्तान अपनी तारीखी हैसियत के साथ साथ एक एटमी कुव्वत भी है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन जहाँ यौम तकबीर है वो उसकी कई जहतें हैं। एक ये उसकी जहत भी है कि ये यौम अज़्म भी है कि इस बात की अलामत है कि पाकिस्तानी कौम अगर किसी चीज़ का अज़्म कर ले तो उसे कर गुजरती है। ये दिन आज पाकिस्तान के उस अज़्म को अमली शक्ल में डालने के लिए क़यादत और कौम की तरफ से बहादुर फैसले करने का भी दिन है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया का दबाव पाकिस्तान पे था, और उस वक्त अमेरिका के सदर जनाब क्लिंटन साहब ने नवाज शरीफ साहब को, जो वज़ीर आज़म थे, 5 फ़ोन किए और पाकिस्तान को इस अमल से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की। लालच भी पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन उस वक्त की क़यादत ने ये फैसला करके दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और अपने दफा के लिए किसी लालच को खातिर में नहीं लाती, और ये अपने फैसले खुद आज़ादाना तौर पर करने की मिजाज है। और उन 6 एटमी धमाकों ने भारत को भी ये जवाब दिया कि वो अगर अपनी ताकत या अपने हुजूम से पाकिस्तान पर किसी भी तरह हावी होने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम होगा। ये दिन पाकिस्तानी कौम में एक नया जज्बा पैदा करने का दिन है। पाकिस्तानी कौम को उसकी खुद मुख्तारी याद कराने का दिन है। बिल्कुल सर ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे तो क्या मुतवक्को है सर, क्या इस यौम तकबीर के अलावा सियासी सूरत हाल पे भी यकीनी तौर पे और माशी सूरत हाल पे भी रोशनी डालेंगे? देखिए, इसमें इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि गुज़श्ता 4 सालों का जो मलबा है, जो बोझ है, वो इस हुकूमत के कंधों पे आ पड़ा है, क्योंकि 4 सालों में पाकिस्तानी मईशत की पैदावारी सलाहियत में खातिर खा इजाफा, जो पाकिस्तान पर लाइबिलिटीज डाली गई हैं, जिस तरह से कर्जे लिए गए हैं, जिस तरह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए हैं, वो उस हवाले से पाकिस्तान के वसाइल में इजाफा नहीं किया गया। और आज इसका नतीजा ये है कि हम बदतरीन लोड शेडिंग का सामना इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास पैदावारी सलाहियत नहीं, जबकि 2013 में जब
لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. جی آج ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے, لیکن یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہم نے بر وقت LNG کے فیصلے نہیں کیے, گیس امپورٹ نہیں کی, اور آج حکومت کے پاس خزانے میں اتنے پیسے نہیں کہ وہ ایندھن کو درآمد کر سکے. اسی طرح جو پاکستان پر پیٹرول اور ڈیزل کی عالمی قیمتیں ہیں اس کے مقابلے میں اپنی سیاست کے لیے جس طرح کم کیا گیا, انہیں ایک خسارہ بنایا گیا اور اس کے لیے وسائل نہیں چھوڑے گئے. بالکل ٹھیک. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ اور چیزیں بھی تھی. میں چاہ رہا تھا جیسے کل 38 جو اشیاء ہیں ان کی درآمد پہ پابندی لگا دی ہے, ایک بڑا فیصلہ ہے اور یہ تھوڑا پہلے ہو جانا چاہیے تھا سر. جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے شاید تھوڑا پہلے ہو جائے تو اور اچھا ہوتا, لیکن ٹھیک ہوا ہے کیونکہ اس وقت جس قسم کا دباؤ ہمیں اپنے زیر مبادلہ کے ذخائر پہ عالمی منڈیوں میں نرخوں کے بڑھنے کی وجہ سے, جن کی اصل وجہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے, اس سے پڑ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں گندم بھی ہمیں تقریباً 2 ملین ٹن امپورٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ اس سال ٹارگٹ سے 2 ملین ٹن گندم کم پیداوار ہوئی ہے. اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے نرخ بڑھ چکے ہیں. خام تیل جو خوردنی تیل امپورٹ کیا جاتا ہے, پام آئل, اس کے نرخ بڑھ چکے ہیں. تو ان سب چیزوں کو پیش نظر امپورٹ کو کم کرنے کے لیے, اور بالخصوص وہ چیزیں جو پرتعیش ہیں انہیں بند کرنا ناگزیر ہو چکا تھا. بہت شکریہ سر, ہم سے بات کر رہے تھے احسن اقبال صاحب. عاصم آپ بات کر رہے تھے. آپ بالکل احسن صاحب نے کافی اس پہ بات کی اور یہ بھی اسی ٹیم میں شامل تھے. بالکل اصل میں ہمیں تو یہ جو گمنام سپاہی ہمارے تھے اور جنہوں نے ہمارے جو سائنسدان, خاص طور پہ سیاستدانوں کی تو آپ نے بات کر ہی لی, بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر بھٹو بھی, نواز شریف صاحب جو سفر تھا جو اس کے اندر آیا, اور انہوں نے اس پورے جو اٹامک ہماری پاور ڈاکٹر سمر مبارک مند اور پوری ٹیم, ہمارے جتنے بھی سائنسدان, ان کے علاوہ بھی بڑے گمنام مجاہد ہیں جنہوں نے اس تمام میں کیا. چاگی کے ہیرو اس کے اندر ہیں جنہوں نے وہاں پر تمام وہ ڈرلنگ کی, اور اس کے بعد وہ تمام معاملہ ہوا. ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں, کئی لوگ ہمارے اس میں اعلیٰ قیادت تک اداروں کے سربراہان اس کے اندر ہیں, ان سب کو سلام ہے. اور انہی کی وجہ سے آج ہم جو ہے پاکستان سالمیت کا آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی الحمدللہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا, اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو ہم کھٹکتے بھی ہیں کہ اس قوم نے جب پریشر تھا انٹرنیشنلی, لیکن اسے ہماری قومی قیادت نے, ہمارے سپہ سالار نے, تمام جتنے بھی ادارے تھے ان سب نے اس وقت وہ پریشر کو لیا, اور یہ مشترکہ طور پر اس کا جو فیصلہ کیا اس کا آج ہم سب کو پھل مل رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ یہ ہمیں اپنے قومی دن کو منانا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, اپنے آنے والی نسل کو بتانا چاہیے کہ یہ قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا تھا, پھر اس کے بعد اسے آگے کنٹینیوٹی ہوئی, اور اس کنٹینیوٹی میں پھر ہم آگے اٹامک پاور کس طرح بنے. تو اپنے جو ہماری ینگ جنریشن ہے انہیں یہ تمام چیزوں سے کو بتانا چاہیے. جس طرح ابھی ہسٹری کا ایک حوالہ دیا شفیق صاحب نے, لوگوں کو نہیں معلوم کہ کس طرح شروع میں کیا بات ہوئی, کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ جو ہسٹری ہے نا, اسے لوگوں میں بتانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کی بھی پلاننگ انشاءاللہ اس سے بھی خوب سے خوب تر کی طرف تلاش میں رہیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. خالد صاحب, یہ تقریبات جو ہو رہی ہیں, قوم تھوڑا سا ڈپریس بھی ہے صورتحال سے, تو ایک تو مورال بوسٹر بھی ہوگا, یہ ذرا مورالٹی بھی جو ہے تھوڑی بڑھے گی. اچھا دیکھیے, اس سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ایٹمی پروگرام کی بنیاد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی سب سے بڑی جو قیمت ادا کی وہ شاید ہم لوگ پوری طرح نہیں جانتے, کہ ان کی جان کو جو ان کو جو تختہ دار پر لٹکایا گیا, اس کی جو بنیاد اور بیس تھی وہ یہی ایٹمی پروگرام تھا جس کی انہوں نے قیمت ادا کی. اور دوسری قیمت جو ادا کی شفیق صاحب, وہ نواز شریف نے کی. نواز شریف کو کلنٹن کے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے 5 فون ہیں, جس طرح احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے, اور ہمارے دیکھیے, اور انہوں نے کوئی پریشر جو ہے وہ قبول نہیں کیا, کوئی دباؤ قبول نہیں کیا. انہیں اربوں ڈالر کی پیشکش کی گئی کہ آپ اربوں ڈالر لے لیں, لیکن یہ ایٹمی دھماکے نہ کیے. لیکن نواز شریف صاحب نے کوئی پریشر برداشت نہیں کیا. جبکہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم وہ 4.25 سال جو ہے وہ امریکی صدر کی کال کا انتظار کرتے رہے, اور جب کال جو ہے وہ نہیں آئی تو پھر اس پر جو ہے ایک اپنا سازشی بیانیہ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ لے رہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ
کہ دیکھیے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج جو تقریبات ہیں 28 مئی کو یوم تکبیر کے حوالے سے اب وہ منانے کا 10 روزہ اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے شفیق صاحب جو بڑا جلسہ عام ہوگا وہ بہاولپور میں ہوگا 28 مئی کو، جس سے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور نون لیگ کی دیگر قیادت جو ہے وہاں پر ایک بڑے جلسہ عام سے بھی جو ہے وہ خطاب۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں تو بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں۔ چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب، تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں، کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم، NBA، موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو، ہار اور جیت کا ہر زاویہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت پاکستان۔ جی ویلکم بیک، اور ہم بات کریں گے روزنامہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے، اور وہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان جو گفتگو یا بات چیت چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ شفیق صاحب، وہ اس کی جو اہم نکات ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے ہتھیار ڈالے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس اداریے میں یہ کہا گیا کہ قوم کو ضرور اعتماد میں لیا جائے۔ اس حوالے سے دیکھیں ہر میں اس پروگرام میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہر ایشو کا جو حل ہے نا وہ ٹیبل ٹاک ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ ہتھیار لے کے چڑھ جائیں کچھ کر جائیں، اور ان کو ٹی ٹی پی کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جو طالبان کی حکومت ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے اگر ان کے ہمسایوں میں امن ہوگا تو ان کے گھر میں امن ہوگا۔ تو یہ گورنمنٹ کی بڑی اچھی کوشش ہے، اس میں ہماری عسکری قیادت کو سویلین بھی گئے تھے، وہاں ان سے ملاقات کی، مذاکرات ہوئے اور انہیں سیز فائر پہ آمادہ کیا۔ میرا خیال ہے اصل مسئلہ ہے نا افغانستان کا اکانومی ہے۔ اگر وہاں کی اکانومی بہتر ہو، اگر انہیں کوئی ایسا انسینٹیو دے دیا جائے کہ بجائے وہ اس طرف اسلحے کی طرف یا جنگ کی طرف آنے کو انہیں انسینٹیو دے دیا جائے کہ بھائی یہ آپ کے لیے دے رہے ہیں، یا آپ اپنا اکانومی بہتر کریں، اپنا ڈے ٹو ڈے جو لائف سٹائل وہ بہتر کریں، اور اس میں صرف پاکستان نہیں، اس میں پوری دنیا کو آگے آنا ہوگا۔ امریکہ تو اب ایک قسم کے پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن اگر پاکستان میں امن ہوگا تو اب دیکھیں اب ہمارا امن جو دنیا کا نا ایک گلوبل ولیج ہے، اب امن ہمارا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی ایک ملک میں بے امنی ہوتی تو وہ پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور ٹی ٹی پی کے لیے میں کہوں گا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا بڑا رسوخ ہے وہاں پہ افغانستان میں، وہ بھی اپنا رول پلے کریں۔ تمام سیاستدان جو ہیں، عمران خان صاحب ان کا وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ان کا بھی وہاں رسوخ ہے، تو سب کو استعمال کریں پاکستان کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں کوئی اکنامک انسینٹیو دیں کہ اپنا
وہ اپنا اکانومی ان کی بہتر ہو، اور وہ بجائے اس کے اس طرح کی بنانے کے وہ اپنی کو تعمیر کریں، اپنے ملک کی تعمیر کریں، اپنے لوگوں کی تعمیر کریں، ایجوکیشن کی طرف آئیں، ہیلتھ کی طرف آئیں، اس طرح وہ انسینٹیو دیں تو تبھی یہ ٹی ٹی پی اور دوسرے تب یہ مکمل امن تبھی ہوگا. ادروائز یہ اسٹاپ گیٹ جو اپنے اقدامات ہیں نا یہ وقتی ہوتے ہیں، اس کے وقتی اقدامات کا اثر نہیں ہوتا اور اس سے آگے بڑھ کے پوری دنیا آگے ساتھ دے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عاصم صاحب، کل وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 10 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس پہ 160 روپے اسے سستا کر دیا ہے. ایک بڑا اقدام ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چینی اور گھی کی قیمتیں بھی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. تو ایک عام آدمی کو تو براہ راست انہی چیزوں سے تعلق ہے، اس کے لیے تو یہی زندگی ہے، آٹا، گھی، چینی. اگر یہ اسے سستے ملنے لگ جائیں تو اس کی زندگی میں کچھ تو بہتری آئے گی. بالکل بالکل. دیکھیں ہم پہلے بھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ خطۂ غربت سے تھوڑا سا اوپر اور جو نیچے جو اوپر والا متوسط طبقہ ہے اس کی بھی مہنگائی، اس کی پرابلم ہے. جو سفید کارنر ہے اس کی بھی مہنگائی اس کے لیے ہے. اور یہ حکومت کا بڑا احسن اقدام ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب نے جس طرح بات کی، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسے میں کہا کہ بھائی ہمارا پرائم منسٹر جو آیا ہے وہ آلو پیاز کی قیمتیں کم کرانے آئے. تو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم ہر صورت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جناب اپنے معاملات کو چلانے آئے ہیں. اور یہ جو اقدام ہے دیکھیں 20 ارب روپے کی سبسڈی کا یہ پلان ہے. آٹے کا ایک بنیادی ہے کہ آپ اگر تندور میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی روٹی آپ کی سستی ہوگی. نان اور روٹی کا قیمت 20 روپے کا نان ہوا ہے. بڑا مجھے یقین ہے کہ اس سے قیمتوں میں جو ہے استحکام آئے گا. قیمتیں جو دیکھیں آٹے کی قیمت کم ہوئی، اب یہ جو ضلع انتظامیہ اس کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ نان کی قیمت اور روٹی کی قیمت جی میں اسی طرف یہی میں بات کریں کہ فائن کا اس کا ریٹ بھی کم ہوگا. اب جو چکی کی طرف ہے ادھر بھی ریٹ کم ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک جنرل سٹور تک ہوگا. یہ یوٹیلیٹی سٹور، رمضان بازار عام ماڈل بازار یا دیگر اتوار بازاروں میں نہیں ہے. یہ آپ کو ہر جگہ سے یہ قیمت 490 روپے فی 10 کلو کا جو تھیلا ہے وہ ملے گا. تو اس کے دیکھیں اس کے آپ کو اثرات آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہ ایک دن میں یہ چیزیں نہیں ہیں ابھی جب تک. اسی لیے یہ کہتے ہیں نا پنجاب میں آئینی بحران ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے. جب آپ کی کیبنٹ بن جائے گی، آپ کے وزراء آ جائیں گے، وہ اپنے متعلقہ سیکٹریز کو پوچھیں گے کہ سیکٹری فوڈ کو ہاں جی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. اب دیکھیں سی ایم بیچارہ کیا کہاں پر کرے گا؟ کیا وہ ٹاسک فورسوں کو دیکھے گا؟ کیا وہ پرائس کنٹرول فورس کمیٹی کو دیکھے گا؟ کیا ملکی جو پنجاب کے صوبے کے مسائل ہیں انہیں دیکھے گا؟ آپ کے جو صوبوں کے صوبائی معاملات ہیں انہیں دیکھے گا؟ لیکن دیکھیں یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی بھی پیغام دے دیا ہے کہ اب جو ہے نا یہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آپ یہ جو پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کی نمبر گیم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم یہاں پر حکومت میں ہیں، اللہ کی مرضی کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں اتار سکتا. کیونکہ نمبر گیم میں بظاہر وہ بالکل ہے. سیکنڈ ہم نے کل اس پہ سیر حاصل گفتگو بھی کی تھی اور وہی باتیں انہوں نے بھی دہرائی وہاں پر کہ یہ تمام جو چیزیں چل رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں یہ مجھے قوی یقین ہے کہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ پنجاب کے اندر ایک تو آٹے کے حوالے سے اور جو روٹی کے حوالے سے عام شخص کو جو روٹی ملتی ہے وہ سستی بھی ملے گی. اور جہاں پر کوئی مہنگی کر رہا ہوگا یا کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوگا ان کے خلاف بڑی شدید قسم کی کارروائیاں بھی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. وزیر خارجہ بلاول صاحب امریکہ میں اور کل انہوں نے وہاں پہ مختلف پلیٹ فارمز پر گفتگو کی اور انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرایا کہ ہمیں بھیک نہیں، ہمیں تجارت چاہیے. میرا خیال ہے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے اوپر پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم کشکول پھینک کے اپنی محنت کا معاوضہ لینا چاہتے ہیں. دیکھیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا جو دورہ سعودی عرب، دورہ UAE تھا، اس میں بھی وزیر اعظم نے جو ہے یہ تجارت اور ایڈ کی بجائے تجارت اور انویسٹمنٹ جو ہے، سرمایہ کاری جو ہے اس کی بات کی ہے. دیکھیے کہ اس میں یہ ہے کہ جب ہم کسی ملک سے ایڈ لیتے ہیں تو اس کی شفیق صاحب ہمیں پھر بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہمارے وزیر خارجہ نے امریکہ کے اندر امریکی وزیر خارجہ اور دیگر جو امریکی حکام ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کی جو ہے اب وہ بات کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی امریکہ وہ ملک ہے، امریکہ اور یورپی یونین، کہ جن کا جو تجارتی توازن ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے. زیادہ جو ملک ہیں، رشیا ہے، چین ہے، ان ممالک کا ساتھ ہمارا جو تجارتی توازن ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اور ان دونوں ممالک امریکہ اور جو یورپی یونین ہے ان کو ہمارے سابق وزیر اعظم نے
ہٹ کیا، ان کے خلاف اللہ نے جنگ کیا، اور اس وقت بھی ہماری جو ہماری تجارت ہے شفیق صاحب وہ 6 ارب ڈالر سے زیادہ ہے صرف امریکہ کے ساتھ، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 3 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ امپورٹ جو ہے وہ 2.5 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمیں تجارت جو ہے وہ بڑھانی چاہیے، وہاں پر ایکسپورٹس کو بڑھانے کے مواقع موجود ہیں۔ چنانا صاحب، آپ کے جو دیرینہ دوست ہیں سعید آصف صاحب، آج ان کا کالم بڑا نستعلیق قسم کو عنوان ان کا کہ دامن کو آج ان کے رسانہ نہ کھینچیے، تو یہ کس حوالے سے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ لیکن یہ غالب صاحب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں عز و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، اور دامن کو آج ان کے ہریسہ نہ کھینچیے، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جدو بندہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن اصل چیز جو انہوں نے اس میں ڈسکس کیا نا وہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم کب ہماری لیڈرشپ اس بات کی طرف آئے گی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ چلے جائے تو ادارے بک گئے ہیں، الیکشن کمیشن اچھا فیصلہ دے دے تو الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا، الیکشن کمیشن آپ کے خلاف فیصلہ دے دے تو الیکشن کمیشن بک گیا، عدالتیں آپ کے حق میں کوئی بات کر دیں تو عدالتیں زندہ باد، آپ کے خلاف بات کر دیں تو عدالتیں مردہ باد۔ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے میرا خیال ہے، اور اس کالم میں سعید آصف صاحب نے ہمارے ساتھی ہیں اور ایک عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، نوائے وقت میں لکھ رہے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھما چوکڑی ہم نے مچائی ہوئی ہے اور ہر بندہ اپنی مرضی سے تشریح کرتا پھر رہا ہے، اس سے باہر آنا چاہیے اور آ کے ہمیں تسلیم کی خو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات میں میں نہ مانوں، ہمیں اداروں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ جاتے جاتے ایک چھوٹا کامنٹ میں آپ سے لینا چاہ رہا تھا، آصف احمد علی صاحب کا وزیر خارجہ کا انتقال ہوا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، بطور وزیر خارجہ انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں انجام دی، اور ڈیفینیٹلی جس نے ماضی میں جہاں جہاں اپنا رول ادا کیا اور اس کو وہ قابل تحسین ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے ساتھ کافی وقت گزرا بطور وزیر خارجہ اور بطور ایم این اے بھی، قصور سے تعلق تھا ان کا، لاہور میں رہتے تھے وہ بڑے ایک ہمبل پولیٹیشین تھے نا، وہ جو جس طرح آصف صاحب ذکر کیے نا، پھڑ لو ہر بندہ دوسرے کو کاٹنے کو دوڑا، وہ ان میں سے نہیں تھے، وہ یہ جو ہمبل پولیٹیشین کی تھے نا اس میں آخری لوٹ میں تھے، اور انہوں نے بڑا پاکستان کا بھی کام کیا، اپنی پارٹی کے بھی کام کیا، پہلے جنوبی لیگ کے ساتھ ہے، پھر پیس پارٹی میں آئے، اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی اپنے دور میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹاپ 10 تھا مولانا فضل الرحمان، کل ان کا جلسہ بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے بطور JUI کے سربراہ کراچی کے اندر بڑا جلسہ کیا ہے۔ دیکھیے کہ KP کے اندر تو ان کی ایک بہت بڑی ایک سپیس ہے، لیکن کراچی کے اندر خصوصاً اور انٹیریئر سندھ میں آپ کو بتاؤں وہاں پر بھی جو ہے وہ JUI کی اور مولانا فضل الرحمان کی ایک بڑی جو ہے فالورشپ ہے، اور بلکہ یہ دیکھیے کہ آج اخبارات میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ سندھ کے اندر ہی جو سابق صدر آصف علی زرداری کے ایک قریبی ساتھی تھے ڈاکٹر قیوم سمرو، اب وہ جو ہے وہ JUI میں شامل، اصل میں وہ JUI مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان پہلے بھی بطور رابطہ کار جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور دونوں شخصیات میں جو ہیں وہ ان کا مشترکہ ایک رول تھا۔ سوشل میڈیا پہ ڈیفینیٹلی بہت سارے وہ چل رہے ہوتے ہیں ٹرینڈ، کل مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اپنی ان کا دینی ان کا قدر و قامت ہے، اور ان کی ہر شخص جو ہے نا سیاسی طور پر بھی ان کا سکہ مانا جاتا ہے، اور وہ سب کے سامنے ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ گزشتہ کچھ سالوں میں جو ایک دوسرے کو پکارنے کی جو روش شروع کی عمران خان صاحب نے، اور جس طرح پکارنا شروع کیا، اس کے بعد جو ان کے جتنے میں مریدین بھی ہیں اور ان کے سیاسی فالوور بھی ہیں وہ اس پہ غم غصہ کا کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت مولانا، میں تو کافی زیادہ واچ کرتا ہوں کہ JUI بڑا تیزی کے ساتھ جو ہے نا سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے، اور ان کے اکثر جو ہے ٹرینڈز بھی آتے ہیں، اور ان کا جو جلسہ ہے وہ اس چیز کی بھی آپ کو چلتے آخری لائن میں دے دوں کہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ جتنی خلقت کر رات کو ان کے ساتھ تھی کہ اگر آپ عوام کہیں گے تو ہمارے پاس بھی عوام ہے، پھر ہم بھی عوام لے کے آئیں گے ایک مرتبہ تو پھر یہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ صاحب، منیر نیازی صاحب کہتے تھے میں ہمیشہ دیر، ان کا ایک شعر ہے غزل ہے، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔
अब देखें ये इन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की है, लोगों को अट्रैक्ट करें, लोगों को बता रहे हैं कि मामला क्या है। बिल्कुल सिर्फ एक इमरान खान के जलसों को बाय न करें, इनका जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं 4 साल दौर का, मरीम साहब ये कर रहे हैं और ये अच्छी एक्टिविटी है, इसको आगे जारी रहना चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। ठीक है, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी। मुनीर नियाज़ी साहब की आज नज़म शफीक ने कही तो मैं आपसे शेयर कर दूं कि ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। अपना ख्याल रखिएगा।